رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس پل کا کرلش عثمان کے مداحوں کو 6 سالوں سے انتظار تھا۔ جی ہاں، ترگت بے کی واپسی کے بعد عثمان بے سے ملاقات ہو چکی ہے اور بالکل وہی سینز دیکھنے کو ملے جو کہ ایکسپیکٹ بھی کیے جا رہے تھے۔ عثمان بے ترگت بے کو دیکھ کر حیران و پریشان تو ہوئے ہی، تاہم ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اپنے والد ارطغرل غازی کے ساتھ برسوں گزارنے والے ترگت غازی سے ملنے سے بڑی خوشی اور ہو بھی کیا سکتی تھی۔ چونکہ ترگت بے کو پہچان بھی صرف عثمان بے ہی سکتے تھے، تو ترگت بے عثمان بے کی اذن سے واپسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ قبیلے میں موجود لوگوں اور بچوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ترگت بے ان کے اندر موجود ہیں تو سبھی کھل اٹھے ہیں، کیونکہ اب تک تو مائیں اپنے بچوں کو ترگت بے کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور جب آپ اتنی بڑی اور بہادر شخصیت کا دیدار کر لیں تو یقیناً آپ فخر محسوس کریں گے۔ ترگت بے کے آنے سے جہاں عثمان بے کی کمر مضبوط ہوئی ہے تو وہیں سپاہیوں کا مورال بھی آسمان کو چھو رہا ہے، کیونکہ انہیں ترگت بے کی قیادت میں جنگ کا موقع مل رہا ہے۔ میرے خیال سے سب سے بہترین سین وہ تھا جب ترگت بے خیمے میں آئے اور ارطغرل بے کی تلوار اٹھائی۔ اس وقت انہیں پرانا زمانہ یاد آ گیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور یہ تو ہونا ہی تھا، ترگت بے کا ارطغرل غازی کے ساتھ باؤنڈ ہی ایسا تھا۔ خیر، ارطغرل غازی کی غیر موجودگی کے باوجود وہ عثمان بے کا کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیں گے، جس سے انہیں دلی خوشی ملے گی۔ چونکہ اب سے ترگت بے ان زمینوں پر ہی رہیں گے، تو ترگت بے نے عثمان بے کی طرف سے پہلی مہم میں حصہ لیتے ہوئے درجنوں منگول نوکروں کو جہنم واصل کیا ہے، اور منگول نوکر بھی حیران ہیں کہ یہ عمر رسیدہ بہادر کون ہے جس کی پھرتی کا کوئی جوڑ نہیں۔ خیر، سیریز میں جاری بہت سے واقعات کا اختتام ہونے جا رہا ہے، جبکہ بہت سے نئے واقعات ہمارے منتظر ہیں۔ جی ہاں، عثمان بے کا شہنشاہ کے ساتھ اتحاد کامیاب رہا اور وہ عثمان بے کی سبھی باتیں ماننے کو تیار ہو گیا، جبکہ بیگم خاتون آخرکار شکنجے میں آ ہی گئی ہیں اور انہیں ہولوفیرا نے کائی قبیلے میں لا پھینکا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بیگم خاتون کا ٹاپک کلوز ہو گیا ہے اور اس کی غداریوں کا خاتمہ ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ ہی قبیلے میں موجود غدار بھی جہنم واصل ہوں گے جو کہ اس کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ ادھر دوسری جانب کوجا بے کے بیٹے اوگوز کی انٹری ہو چکی ہے، جو کہ اب سے کائی قبیلے میں ہی رہیں گے، جبکہ ان کا فاطمہ خاتون کے ساتھ بھی سین دیکھنے کو ملا ہے، جس سے بہت سے ہنٹ ملے ہیں۔ اس بارے بھی آگے چل کر بات کریں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسا تجزیہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ بات ہوگی کہ عثمان بے نے ترگت غازی کو کیا بڑا عہدہ دے دیا ہے۔ سیریز میں آنے والے نئے کریکٹرز کی بھی بات ہوگی، آپ کو بتائیں گے کہ کیا کوجا بے کے بیٹے اوگوز کی فاطمہ خاتون کے ساتھ لو سٹوری کا آغاز ہو چکا ہے، کیا عثمان بے کا شہنشاہ کے ساتھ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے، صوفیہ کا کردار سائیڈ لائن کیوں کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی غدار بیگم خاتون کے بارے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی ان سرپرائزز کی جو کہ نئی قسط میں ہمارے منتظر ہیں۔ عثمان بے نے اورلو کوچار کو کیا بڑا دھچکا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے کی اذن سے کامیاب واپسی ہوئی ہے، شہنشاہ ایندریو نکس نے عثمان بے کو بہت سے اختیارات دے دیے ہیں۔ عثمان بے شہنشاہ کے فرمان اور دی گئی پاور کو استعمال کرتے ہوئے جنگ کے بغیر بھی بہت سے معاملات سلجھا لیں گے، اور ہر بازنطینی کو عثمان بے کا حکم ماننا بھی پڑے گا، کیونکہ شہنشاہ نے عثمان بے کو بازنطینی زمینوں پر بھی بااختیار بنا دیا ہے، اور ویسے بھی برسا کھونے کے بعد شہنشاہ کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ ان زمینوں پر اگر کوئی طاقتور شخصیت تھی تو وہ عثمان بے ہی تھے، لیکن واضح کر دیں کہ عثمان بے نے کبھی بھی کفار کے ساتھ لانگ ٹرم اتحاد نہیں کیا، وہ ہمیشہ کچھ ٹائم کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ہی اتحاد کرتے ہیں۔ اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان زمینوں پر جاری حالیہ واقعات ختم ہوتے ہی یہ اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا، اور عثمان بے نے جو برسا کی مہم پینڈنگ کی تھی اس کا آغاز بھی ہو جائے گا، اور عثمان بے برسا کی طرف پیش قدمی شروع کر دیں گے۔ فی الحال چونکہ ہر طرف سے دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور منگول خطرہ بھی سر پر ہے، تو ایسے میں شہنشاہ کے ساتھ اتحاد ہی بہتر تھا۔ ادھر ترگت بے جنہوں نے ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر سینکڑوں جنگیں لڑی تھیں، وہ ارطغرل غازی کے بہادر فرزند عثمان بے کی دوراندیشی دیکھ کر بھی حیران رہ گئے ہیں کہ عثمان بے اب ریاست کے حکمران گنے جاتے ہیں، اور اب ان کے دوست بھی بڑے ہیں اور دشمن بھی۔
جب ارطغرل غازی ان زمینوں پر آئے تھے تو کس نے سوچا تھا کہ کوئی ٹائم آئے گا کہ بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ ارطغرل غازی کے قارا عثمان سے اتحاد کرے گا، اور ترگت بے کی وہ بات بھی سچ ثابت ہوئی جو کہ انہوں نے ارطغرل غازی کی قبر پر کی تھی کہ میں آپ کے بیٹے میں آپ کا عکس دیکھوں گا۔ اور صرف ترگت بے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ عثمان بے ارطغرل غازی سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے اور چند سالوں میں افغانی ریاست اور بازنطینیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ عثمان بے کے مضبوط ہونے کے بعد جہاں بازنطینیوں کو اپنے قلعے بچانے کے لالے پڑے ہیں تو وہیں افغانی ریاست اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں ہے۔ خیر عثمان بے نے ترگت بے کو پہچان لیا اور فوراً ترگت غازی کو گلے لگا لیا۔ یقیناً عثمان بے نے ترگت بے کو گلے لگا کر اپنے والد ارطغرل غازی کی سی گرمی محسوس کی، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ عثمان بے نے کہا کہ آپ والد کی طرح میری پیٹھ کی حفاظت کریں گے۔ جی ہاں، ترگت بے کے آنے کے بعد عثمان بے کا اسکواڈ مکمل ہو گیا ہے جو کہ دشمن کے صفوں میں خلبلی مچا دے گا، لیکن ترگت بے تھوڑے جذباتی ہیں تو وہ ارطغرل بے کے اوطاق میں موجود یادیں دیکھ کر جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور بے اختیار رو دیے۔ منگول نوکر جو کہ اورلو کوچار کے لیے بہت اہم تھے، ترگت بے سپاہیوں کے ساتھ ان پر قہر بن کر ٹوٹے ہیں اور سبھی منگول نوکروں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ان منگول نوکروں کی موت کوچار کو یقیناً بڑا دھچکا دے گی اور وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اب کے بعد ترگت بے ہمیشہ عثمان بے کے ساتھ ساتھ ہی دکھائی دیں گے اور عثمان بے انہیں ہر مشورے میں شامل بھی کریں گے۔ واضح کر دیں کہ اب کے بعد ترگت بے کا کردار برہان بے کی جگہ لے لے گا اور ترگت بے عثمان بے کے رازدار ہوں گے، جبکہ عثمان بے کے بعد سب سے زیادہ سکرین ٹائم بھی ترگت بے کو ہی دیا جائے گا، اور آڈینس کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، جو کہ پوئنا کے سینز دیکھ دیکھ کر بور ہو گئے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ترگت بے کے سینز دکھائے جائیں۔ بات کرتے ہیں سیریز میں ہونے والی نئی انٹریز کی۔ جی ہاں، کوجا بے کے بھائی یگیت آلپ اور بیٹے اوگوز کی قبیلے آمد ہو چکی ہے۔ اوگوز اب سے اپنے والد کوجا بے کے ساتھ قبیلے میں ہی رہیں گے۔ کوجا بے بہت زیادہ بہادر اور اپنے والد کی طرح دلیر جنگجو ہیں، جبکہ ان کا فاطمہ خاتون کے ساتھ بھی سین دکھایا گیا ہے۔ واضح کر دیں کہ اوگوز یوسف بے اور ساروجہ کی طرح نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساروجہ اور یوسف کو تو فاطمہ خاتون تنگ کرتی تھیں، لیکن یہاں اوگوز نے فاطمہ کو پریشان کر دیا ہے، اور شاید یہ جوڑی فٹ بیٹھے گی کیونکہ فاطمہ خاتون کو خود سے زیادہ بہادر پسند تھے اور اوگوز فاطمہ خاتون کی امیدوں پر پورا اتریں گے، اور ویسے بھی وہ فاطمہ خاتون کے لائق اور بہادر سردار کے بیٹے ہیں۔ ویورز، کیا آپ بھی فاطمہ خاتون اور اوگوز کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب جبکہ سیریز میں نئے واقعات کی بھرمار ہو چکی ہے تو پرانے واقعات کو کلوز کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیگم خاتون بھی پکڑی گئیں، جو کہ کئی انکشافات کرنے کے بعد جہنم واصل ہوں گی، اور صوفیہ کا کردار سائیڈ لائن ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ واقعات کی وجہ سے اس کے لیے سکرین ٹائم ہی نہیں بچا۔ یگیت آلپ جو کہ اب قبیلے پہنچ چکے ہیں، وہ اورلو کوچار کے لیے جاسوسی کریں گے، تاہم اگر وہ حد سے گزرے تو کسی اور کے ہاتھوں نہیں بلکہ خود کے بھائی کوجا بے کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے، کیونکہ کوجا بے ایک اصول پسند آدمی ہیں جو کہ غلطی پر اپنے بیٹے تک کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ویورز، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اسی وقت آپ کا رپلائی دیں گے۔